السلام علیکم ویورز. سبیرہ علی ہیں واشنگٹن، آبویسلی امریکہ سے. وہ کہتی ہیں جی کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات کی جانب بڑھے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ مینڈیٹ چوروں سے کیوں مذاکرات کرے؟ لیکن بیٹا مجھے آپ کی ایج کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن آئی ایزیوم کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو گئے. تو مذاکرات تو چوروں سے بھی ہوتے ہیں، ڈاکوؤں سے بھی ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھنا. یہ مثلاً میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سندھ میں ڈاکوؤں کو عام معافی دی گئی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کو آئندہ نہیں. وہ تو زندگی میں مذاکرات جو ہے، مکالمات الرحمان اور شیطان کا بھی ہوا تھا، وہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے، مذاکرات کی نوعیت ہوتی ہے، کن ٹرمز پہ کس قسم کی بات ہوئی، کیا فائنل نتیجہ نکلا. تو اس طرح کی صورت حال ہے. دیر از نو ہارم. میرا ذاتی خیال یہ ہے، آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا نہیں. اور سیاست نام ہے، پانی کی طرح رویہ ہونا چاہیے. کبھی آپ برف بن جاؤ، کبھی آپ بھاپ بن جاؤ، کبھی آپ بہنا شروع کر دو. چشمے کی صورت میں آسمان کی طرف بہتے ہو آپ، بارش کی صورت میں آپ، آبشار کی صورت میں آپ زمین کی طرف آتے ہو. تو واٹر بہیویئر کہتے ہیں اسے. باقی جو آپ مناسب سمجھو. حسن حسن خوشاب سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے جاتے ہیں ان کی ذہنیت بھی عجیب ہے. کل گورنر سندھ کامران ٹسوری کا ایک بیان نظر سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مکیش امبانی کے بیٹے جیسی شادیاں پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. کیا آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. وہ کامران ٹسوری صاحب اچھے دل کے اچھے آدمی ہیں، پتہ نہیں کس موڈ میں کس حوالے سے، شاید طریقہ بھونڈا ہو. انہوں نے کہا کہ بھئی لوگوں کے پاس اتنی دولت، ہر بندے کو اتنا خوشحال ہونا چاہیے. دس از واٹ آئی ایزیوم. ادروائز ہم کم از کم، میں افورڈ بھی کر سکوں تو میں نہ کروں. یہ ولگیرٹی ہے. جس ملک میں ہندوستان کا بھی حال ہم سے بہتر ہے، لیکن وہ حال تو نہیں ہے. جو جس ملک میں بچیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوں فلانا، وہاں یہ ولگیرٹی ہے، یہ چھچور پن ہے. تو اس لیے میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں اس کی انٹرپریٹیشن کوئی اور کروں گا کہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ خوشحالی اتنی ہو. بہرحال آخری سوال جی آج کا نوید احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی سوال ان کا بہت سمجھ بوجھ سے لوڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان بھی عجیب کشمکش میں مبتلا ہے. ایران کی طرف بڑھتا ہے تو امریکہ کی دشمنی مول لینا پڑے گی، اور اگر امریکہ دشمن بنا تو سمجھیں زمین تنگ ہو گئی ہے. پاکستان کرے بھی تو کیا کرے. تو نوید صاحب، ایک تو سوال بڑا آپ نے خوبصورت. اس کا موٹا حل میں آپ کو بتاؤں، دو چیزیں ہیں. ایک طرف آپ نے کہا نا کہ ایران امریکہ، یہ اب امریکہ کی ریپلیسمنٹ پاکستان اب ماشاءاللہ اس کی شکل میں، چائنا کی شکل میں ڈھونڈ رہا ہے. کیونکہ ملازموں کو مالکان کی ضرورت ہوتی ہے. ادھر سے نوکری کے چانسز اگر ذرا کمزور تو خطرہ پڑ رہا ہے تو وہ کسی اور کی چاکری کر لیں گے. ان کو ایک بات کی ویسے ہوش نہیں ہے کہ سپر پاور جو ہے نا، وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو عذاب ہی ہوتی ہے. اور جو نیکسٹ ڈور ہو، ابھی وہ سٹیٹس نہیں ہے چائنا کے پاس، لیکن وہ نیک ٹو نیک اس کا کمپٹیشن چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک متبادل کا، دیکھو نا، میں جب بچہ تھا تو اس وقت جانسن آئے تھے، بشیر ساربان کو ساتھ لے گئے، یہ وہ سارا. یہ وہ زمانہ تھا جب ویٹ، گندم کی بھیک پاکستان کو وہ دیتے تھے، اور وہ جو تھیلے ہوتے تھے اس کے اوپر دو ہاتھ بنے ہوتے تھے، یوں جیسے ایسے کر کے، میں وہ اس طرح نہیں، ہاتھ جیسے دو ملائے جاتے ہیں. ایک کے کوٹ کے
کف کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا، ایک کے اوپر پاکستانی فلیگ ہوتا تھا، بردرہڈ. اچھا، اب یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ پاکستان کے پاس علاج ایک ہے، خود کفالت. سب سے تعلق، باعزت، باوقار تعلق. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ خود کفالت، خود طاقتور ہونا. خود طاقتور کیا ہونا؟ ہم تو بھکاری ہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹو بی سیلف سفیشینٹ، اپنے قدموں پہ کھڑا. ہمیں تو کبھی سعودی عربیہ کی بیساکھی چاہیے، کبھی چین کی چاہیے، کبھی ایران کی چاہیے. ہمارے گیت بدلتے رہتے ہیں. پہلے میں پاک امریکہ فلانا ٹمکانا، حالانکہ آپ غلام تھے ان کے، وہ آج بھی آپ کے آقا ہیں. اسی لیے آپ کا 10 سال صدر رہنے والا فیلڈ مارشل ایوب خان کتاب لکھتا ہے، اور اس کا عنوان تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. یعنی حضور ہمارے آقا نہ بنے، پلیز ہمیں دوستی کا سٹیٹس دے دیں. یہ ایوب خان نے لکھی تھی، آپ اندازہ لگائیں. سو ادروائز کل چائنا کا ہوگا تو پھر کسی اور در کے سوالی بن جائیں گے. اور کچھ نہیں. حل ایک ہے کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، آپ خود کفیل ہوں، آپ طاقتور ہوں. اور خود کفالت سے مراد یہ نہیں ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں. ہم گھامڑ قسم کے، ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. ہماری تو افواج پاکستان کے پاس زیادہ تر، جو میرا علم ہے، وہ امریکن ہے، اسلحہ بسلح ہے، یا F-16 یا جو بھی ہے. تو خود کفالت. ادروائز آپ کے آقا بدلتے رہیں گے. ایک آقا ہوگا جو ذرا سخت گیر ہوگا، کوئی آقا ذرا نرم گیر ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک ایسی قوم جس کا سب سے بڑا آزادی کے بعد مسئلہ 76 سال کے بعد ہے روٹی، ڈوبی مرو. میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے آج تک کسی آوارہ کتے کو بھی بھوکا مرتے نہیں دیکھا. پاکستان میں پاکستانی بھوکے مر رہے ہیں. اس سے آگے کو بات ہے تو کیا چائنا، کیا امریکہ، بس ٹھیک ہے، گزر بسر ہو رہا ہے. گزر بسر تو ریڈ انڈینز کا بھی ہو رہا ہے. امریکن تو امریکہ کے کچھ نہیں لگتے، وہ تو فارینرز ہیں سارے کے سارے. کوئی فرینچ امریکن ہے، کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی انگلش امریکن ہے، کوئی فلانا ہے. اس کے مالک تو امریکہ کے تو کبھی ریڈ انڈینز تھے، ان کا نام و نشان نہیں ہے. کیوں؟ دے ور ناٹ کنٹمپرری. بہادر وہ بھی بڑے تھے، تو ہم تو شاید بہادر وہ ادھر بھی کوئی نہیں. تھینک یو ویری مچ.